بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع سنت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اس سیریز میں سنت کا دفاع کرتے ہیں اور منکرین احادیث اور دیگر جو طبقہ ہے، لبرل ہو سیکولر ہو، ان کے جو اشکالات ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے کہ کیا ایک حافظ قرآن کو آگ نہیں جلائے گی، اور ایک حافظ قرآن کے جو فضائل ہیں قرآن مجید کو حفظ کرنے کے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ کیا ہیں۔ تو حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ جناب فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، جن کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ وہ ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، حیاک اللہ۔ شیخ صاحب، آپ سے جو پہلا سوال ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن مجید کو حفظ کرنے کے جو فضائل ہیں وہ بیان کر دیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن کریم اور احادیث میں قرآن کریم کو پڑھنے اور قرآن کریم کو جو ہے وہ اس پر عمل کرنے سمجھنے کے فضائل اور مناقب بکثرت جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں۔ جیسا کہ اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ اس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یتلونہ حق تلاوتی کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کریم کو وہ سمجھتے ہیں اور تدبر کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کو پڑھنے کا جو اجر و ثواب حدیث میں بیان ہوا ہے، اس کی تلاوت کا، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا، کہ جو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک حسنہ ملتی ہے، اور ایک حسنہ جو ہے یہ 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف و لام حرف و میم حرف، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم جو ہے یہ الگ حرف ہے۔ اور یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحیح جو ہے وہ سند کے ساتھ مروی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشہور حدیث ہے جو کہ سنن نبی داؤد ترمذی کے اندر موجود ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها، کہ جو صاحب قرآن ہے، جو قرآن کریم کے ساتھ اپنا گزر بسر کرتا ہے، قرآن کریم کے ساتھ شب و روز گزارتا ہے، دن کو قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، رات کو قیام کے اندر قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اور اس پر سمجھ کر، یاد کر کے، سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ صاحب قرآن ہے۔ یعنی جس کا قرآن کریم کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے، قرآن کریم کو پڑھنے کے ذریعے ہو، قرآن کریم کو سننے کے ذریعے ہو، قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے ذریعے ہو، یہ قرآن کریم کے ساتھ جو تعلق ہے اور جو قرآن کریم سے تعلق جوڑ لیتا ہے اس کو صاحب قرآن کہا جاتا ہے۔ اور یہاں حفاظ جو ہیں قرآن کریم کو یاد کرنے والے، وہ بالاولیٰ اس کے اندر شامل ہیں، بشرطے کہ ایمان اور عمل صالح ہو، بشرطے کہ ایمان اور عمل صالح ہو۔ تو حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صاحب قرآن کو کہا جائے گا کہ تم قرآن کو پڑھتے جاؤ، ورتقے اور چڑھتے جاؤ، اور قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے۔ قرآن پڑھتے جاؤ، جہاں قرآن کی آخری آیت آئے گی وہاں جنت میں تمہارا درجہ اور تمہارا مقام آئے گا۔ اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ صحیح ہے، جیسے میں نے ذکر کیا سنن نبی داؤد ترمذی وغیرہ میں حدیث جو ہے بسند صحیح موجود ہے۔ اسی طرح اگر آپ صاحب قرآن کی جو فضیلت ہے اس کو جاننا چاہتے ہیں، اس کے مقام کو جاننا چاہتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث جو کہ سنن ابن ماجہ میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، کہ لوگوں میں سے کچھ اللہ کے اہل ہیں، لوگوں میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اس کے اہل خانہ ہے، یعنی فیملی، اللہ والے ہیں، مراد اللہ کے خاص بندے ہیں۔ لوگوں میں سے کچھ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول من ہم یا رسول اللہ، کون ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اللہ والے ہیں اور بہت قریب ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، یہ اہل قرآن ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، اللہ تعالیٰ کا اہل تو نہیں، بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی اہل ہے، مطلب اہل کا ہم کہتے ہیں نا فیملی کے لوگ، جیسے ہم کہتے ہیں تو خاص قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو
گھر والے ہیں ان کو ہم اہل بیت کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے بھی کوئی خاص لوگ ہیں, لوگوں میں سے اللہ کے بھی کوئی خاص بندے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اہل القرآن, یہ اہل قرآن ہیں, اہل اللہ و خاصتہ, جو کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ خاص اور قریبی ترین جو ہے وہ بندے ہیں. اس سے اہل قرآن کا مرتبہ اور مقام جو ہے واضح ہوتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث جو کہ صحیح بخاری مسلم کے اندر اصل اس کی موجود ہے, اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر رشک کرنا یا حسد کرنا جائز ہے تو وہ 2 لوگوں کے اندر ہے, 2 آدمیوں کے اندر ہے. ان میں سے آپ نے فرمایا کہ ایک وہ آدمی رجل آتاہ اللہ الکتاب وقام بہ آناء اللیل, جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت دی ہو, قرآن کریم اس نے یاد کیا ہو, قرآن کریم کا حافظ ہو, قرآن کریم کا قاری ہو, قرآن کریم کو سمجھتا ہو, اس پہ تدبر کرتا ہو, اور رات کی گھڑیوں میں جب ساری دنیا سوئی ہوتی ہے اس وقت وہ اللہ کے سامنے یہ قرآن قیام کے اندر پڑھتا ہے اور قیام اللیل کرتا ہے. تو یہ اصل میں قابل رشک ہے اور یہ قابل حسد ہے. یعنی حسد جو ہے وہ یہاں حسد بمعنی جو ہے وہ مدح کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی ویسے تو حسد آپ جانتے ہیں کہ زوال نعمت کی تمنا کرنے کے لیے آتا ہے, لیکن یہاں اصول نعمت کی تمنا ہے, زوال نعمت کی تمنا نہیں. ایک رشک ہے کہ کاش کہ میں بھی اس طرح, تو ایسا شخص قابل رشک ہے. ایسے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو جو ہے وہ خرچ کرتا ہے, سخاوت کرتا ہے, یہ شخص بھی قابل رشک ہے. تو حافظ قرآن, قرآن کریم کا قاری, قرآن کریم کو یاد کرنے والا, اس کو تجوید کے ساتھ اور اس نے صوت کے ساتھ جو ہے وہ اس نے قرات کے ساتھ پڑھنے والا, اور وہ بھی رات کی گھڑیوں میں جب دنیا سوئی ہو, تو یہ قابل رشک انسان ہے. اس طرح اور بھی بہت سارے فضائل اور مناقب جو ہیں وہ احادیث کے اندر بیان ہوئے ہیں, لیکن یہ مقصد جو ہے وہ ان کی طرف اشارہ کرنا یہ اصل میں مقصد تھا, تاکہ فضائل و مناقب جو ہیں جو مشہور ہیں حدیث کے اندر ان کو ذکر کر دیا جائے. بہت شکریہ شیخ. اصل میں یہ تو آپ نے فضائل بیان کر دیے ہیں. ہمارا جو کہ موضوع یہ ہے کہ کیا قرآن کریم کا جو حافظ ہے اس کو آگ جلائے گی یا نہیں جلائے گی. جیسا کہ حدیث کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر قرآن کو آپ چمڑے کے اندر لپیٹ دیں تو اس کو آگ نہیں جلائے گی. تو کیا یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے, محدثین بیان کرتے ہیں, مختلف احادیث کی کتب میں بیان کی ہوئی ہے, یہ درست ہے سند کے اعتبار سے؟ دیکھیے, جو حدیث ذکر کی جاتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار محترق, کہ اگر قرآن کو چمڑے کے اندر بند کر دیا جائے اور اس کو جو ہے وہ آگ کے اندر ڈال دیا جائے تو آگ اسے نہیں جلائے گی. اس حدیث کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. یہ حدیث جو ہے وہ سنن دارمی کے اندر اور شرح مشکل الاثار کے اندر حدیث جو ہے وہ موجود ہے. اس حدیث کی صحت یا اس کے ضعف کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں. بعض محققین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے 2 علتیں ذکر کی ہیں. ایک تو عبداللہ ابن لہیہ راوی ہیں جو کہ معروف ہیں, وہ ضعیف ہیں, اور دوسرا یہ کہ اس حدیث کی سند کے اندر مشرح بن حاعان راوی جو ہیں ان کے اندر بھی کلام ہے. البتہ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر اس حدیث کو جو ہے وہ حسن قرار دیا ہے, اور اس کا جواب جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو مشرح بن حاعان ہے راوی, یہ صدوق درجے کے راوی ہیں, اور عبداللہ ابن لہیہ جو ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن لہیہ ہونا صحیح الحدیث, کہ یہاں اس سند کے اندر چونکہ وہ عبداللہ بن یزید المقری سے بیان کر رہے ہیں تو اس وجہ سے یہاں ان کی حدیث جو ہے وہ صحیح ہے. اور انہوں نے اس حدیث کے جو ہے وہ شواہد بھی ذکر کیے ہیں, تو شواہد کی بنیاد پر انہوں نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. اگر یہ حدیث جو ہے وہ یعنی حسن درجے کی ہو جاتی ہے اور صحیح ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر علماء نے اس حدیث کی کچھ توجیحات کی ہیں. بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کو چمڑے پر لکھ کر اس کو اگر آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اس چمڑے کو یا اس سیاہی کو تو جلائے گی, لیکن قرآن کریم کے حروف کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. قرآن کریم کے حروف کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اٹھا لے گا اور حروف کو وہ آگ نہیں جلا سکتی. اور بعض علماء کرام نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ خاص تھا, اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل تھی کہ اگر نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایسا ہوتا کہ قرآن کریم جو ہے اس کو چمڑے کے اندر بند کر کے یعنی لکھ کر اس کو جو ہے وہ اگر ڈال دیا جائے تو اس کو آگ نہیں جلائے گی, یا اس کے اندر بند کر کے اگر اس میں ڈال دیا جائے. بعض علماء کرام نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس سے مراد حافظ قرآن ہے,
اس سے مراد حافظ قرآن ہے وہ حافظ قرآن جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے، قرآن کریم کو یاد کرتا ہے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کبھی آگ نہیں جلائے گی، اس کو کبھی آگ نہیں جلائے گی۔ یعنی وہ قرآن کریم کو یاد کرتا ہے، یاد کرنے کے بعد سمجھ کر زندگی اس کے مطابق گزارتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کو کبھی آگ نہیں جلا سکتی۔ تو یہ قول جو ہے امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ نقل کیا ہے بعض علماء سے، اور اسی طرح امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح مشکل الاثار کے اندر بھی اس قول کو ذکر کیا ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی اس طرح کا قول جو ہے وہ مروی ہے۔ یہ جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ حافظ قرآن جو ہے وہ عمل اس کا جس طرح بھی ہو وہ جنت کے اندر جائے گا اور اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ اس حدیث سے یہ استدلال کرتے ہیں، اور آپ نے اکثر جو ہے وہ جو عوام ہیں ان سے سنا ہوگا کہ جی جو حافظ قرآن ہے وہ جس طرح کا بھی عمل کرتا، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں حافظ قرآن بس بچے کو بنا لو، اس کے بعد اس کی تربیت کرو یا نہ کرو، اور وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، دیگر اعمال کرے یا نہ کرے، وہ پکا جنتی ہے، اس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ اکیلا پکا جنتی نہیں ہے، 70 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا۔ یعنی خالی قرآن کریم کو یاد کر لینا یہ جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور اس بارے میں جو ہے وہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ علماء نے جو اس کی توجیح کی ہے اس حدیث کی، اگر یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، جیسے امام البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، تو اس کی توجیح یہ ہے کہ حافظ قرآن اس سے مراد ہے، اور یہاں چمڑے سے مراد حافظ قرآن کا بدن اور سینہ ہے، یہاں وہ مراد ہے، اس کے تشبیہ دی گئی ہے اس چمڑے کے ساتھ، اور وہ اس صورت میں جنت میں جائے گا اور آگ اس پہ حرام ہے کہ جب وہ اس پر عمل کرے گا، اس پر عمل کرے گا، سمجھے گا اور اس پر عمل زندگی اس کے مطابق گزارے گا۔ تو ایمان اور عمل صالح جو ہے وہ شرط ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خوارج کی علامات اور نشانیاں بتائی ہیں تو وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقرؤون القرآن، وہ قرآن کریم کو پڑھتے ہوں گے لیکن لا یجاوز حناجرہم، ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ یہ کلاب النار ہیں، جہنم کے کتے ہیں۔ تو ایک طرف قرآن کریم ان کے پڑھنے کا ذکر کیا ہے، قرآن کریم کو پڑھیں گے، اور ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم ان کی نمازوں کو دیکھ لو، ان کی عبادات کو دیکھ لو، تم ان پہ رشک کرو، لیکن آپ نے کہا کہ وہ جہنمی ہیں۔ اور ایک حدیث وہ معروف جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اسراء کے سفر کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کا سر جو ہے فرشتے پتھر سے جو ہے وہ اس کو کچل رہا ہے، پھر وہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر اس کو کچلا جاتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کون ہے جس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ صاحب قرآن ہے، یہ صاحب قرآن ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا، اس نے قرآن کریم کو پڑھا، یاد کیا اور اس پر عمل نہ کیا، یعنی وہ رات کو سو جاتا تھا، قیام نہیں کرتا تھا اور اس پر عمل نہیں کرتا تھا، تو اس کے ساتھ ہی اشر ہو رہا ہے۔ تو اب یہاں اس حدیث کے اندر وعید بیان ہوئی ہے، حالانکہ وہ صاحب قرآن ہے، حافظ قرآن ہے۔ تو اسی طرح وہ جو حدیث میں نے خوارج کا ذکر کیا، تو ان دو احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خالی حافظ قرآن ہونا نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ قرآن کریم پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے لیے دو صحابہ کرام کے میں اقوال جو ہے وہ پیش کرتا ہوں تاکہ مسئلہ مزید واضح ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مستدرک حاکم میں حدیث جو ہے وہ ان کا قول مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لا ينبغي لحامل القرآن ان يجهل ما من جهل وفی جوفہ کلام اللہ تعالیٰ، کہ حافظ قرآن اور حامل قرآن کے لیے جو قرآن کریم کو یاد کرنے والا ہے اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ جاہلوں کے ساتھ جاہل بن جائے، وہ جاہلوں کے ساتھ جاہل بن جائے اور اس کے پیٹ میں اللہ کی کلام ہو، اس کے سینے میں اللہ کی کلام ہو، اور پھر وہ جاہلوں یعنی جو جہلا کرتے ہیں، جو عوام جو ہے وہ گناہ اور سارے کام کر رہے ہیں، یہ بھی ان کی طرح کا جاہل بن جائے، حالانکہ اس کے پاس قرآن کریم ہے، قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم پر عمل جو ہے یہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث جو کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا قول مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، یہ سنن دارمی کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اقرأوا القرآن ولا تغرنکم هذه المصاحف المعلقۃ فإن اللہ لن يعذب قلبا وعى القرآن، کہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو پڑھو اور تمہیں یہ گھروں میں جو رکھے ہوئے قرآن کریم ہے یہ دھوکہ نہ دیں، یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ جو گھروں میں ہم نے قرآن کریم سجا کر لٹکا کر الماریوں میں رکھ دیے ہیں یہ نجات کے لیے کافی ہیں۔ فرماتے ولا تغرنکم هذه المصاحف المعلقۃ، یہ گھروں میں رکھے قرآن کریم الماریوں میں تمہیں دھوکہ نہ دیں کہ شاید ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ فرماتے فإن اللہ لن يعذب قلبا وعى القرآن، بے شک اللہ تعالیٰ اس دل کو کبھی عذاب نہیں دے گا جس نے قرآن کریم کو سمجھا، یاد کیا اور اس پر عمل کیا۔ تو وعا جو ہے القرآن،
علماء کرام فرماتے ہیں کہ وعی اس کا معنی یہ ہوتا ہے قرآن کریم کو یاد کیا، سمجھا اور زندگی اس کے مطابق گزاری۔ یہ سنن دارمی کے اندر حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ان کا قول مروی۔ اسی طرح راوی حدیث، یعنی جس حدیث کو بطور استدلال کے پیش کیا جاتا ہے کہ حافظ قرآن جو ہے اس کا عمل جو بھی ہو، جس طرح کا بھی ہو، وہ کبھی اس کو آگ چھو نہیں سکتی۔ راوی حدیث عبداللہ بن یزید المقری جو ہے، ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے، جیسا کہ مسند ابی یعلا کے اندر یہ موجود ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ان من جمع القرآن ثم دخل النار فهو شر من خنزیر، کہ جس نے قرآن کریم کو جمع کیا یعنی اپنے سینے کے اندر اور پھر وہ آگ میں چلا گیا، یہ تو خنزیر سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ یعنی جس نے قرآن کریم کو سیکھا، قرآن کریم کی تعلیم لی، اس کے باوجود بھی عمل نہ کر سکا اور نجات نہ پا سکا، فرماتے ہیں کہ اگر اس کے باوجود بھی وہ آگ میں چلا جائے تو یہ تو خنزیر سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ یعنی یہ راوی حدیث بیان کر رہے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خالی حافظ قرآن ہونا یہ جو ہے وہ اس حدیث کے مصداق بننے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو حافظ قرآن ہو، قاری قرآن ہو، قرآن کریم کو سمجھتا، اس پر عمل بھی کرتا ہو۔ ہاں اگر ایک حافظ قرآن، قاری قرآن جو ہے وہ قرآن کریم کا حافظ اور قاری ہے اور اس سے اگر کچھ غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ چاہے تو اس کی غلطیوں پہ اس کو سزا دے اور جنت میں داخل کر دے، اور اللہ چاہے تو اس کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، لیکن اس حدیث کا وہ مصداق نہیں بن سکتا کہ اس پر جہنم کبھی، یعنی اس کو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی، یہ یعنی نہیں کہا جا سکتا اس کے بارے میں۔ واللہ اعلم۔ شیخ صاحب، آپ نے دوران گفتگو یہ کہا کہ جو کہ باقاعدہ رات کو قیام نہیں کرتا ہوگا اور اس پر عمل نہیں کرتا ہوگا، تو کیا یہ بھی شرط ہے کہ جو شخص قرآن کا حافظ ہے وہ رات کو قیام کیا کرے؟ یہ تو نفلی عبادت نہیں ہے۔ نہیں، اس میں اصل میں عمل مراد ہے کہ قرآن کریم پر جو ہے وہ، یعنی جو قرآن کریم کے اندر حلال و حرام بیان کیے بالکل گئے اس میں قرآن کریم کی حدود کا خیال کرے، قرآن کریم کے واجبات اور اس کے جو محرمات ہیں ان کا خیال کرے، اصل مقصود یہ ہے۔ تو اس کے اندر یہ بھی چیز شامل ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز بھی ہو سکتی ہے، فجر کی نماز بھی ہو سکتی ہے، رات کی نماز کے اندر کئی چیزیں آتی ہیں۔ اور ویسے بھی حامل قرآن جو ہے، حافظ قرآن، قاری قرآن، اس پر عام لوگوں کی بنسبت زیادہ حقوق قرآن کریم کے جو ہے وہ اس کو یاد رکھنے کے، اس کی حفاظت کے، عام لوگوں کی بنسبت اس پہ قرآن کے زیادہ حقوق ہیں۔ اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب اس نے قرآن یہ یاد کیا ہے تو اس کو رات کو پڑھے تاکہ اس کو یاد رہے، اس کو بھلائے نہ۔ شیخ صاحب، جس طرح آپ نے بیان کیا کہ قرآن کو نہیں جلایا جا سکتا، یا قرآن جس شخص کے دل میں ہوگا، سینے میں ہوگا، اس کو نہیں جلایا جا سکتا، تو اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی شخص آج اٹھ کے یہ کہہ دے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا، تو آپ لگاؤ آگ، کسی کو یہ چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ آج کے دور کے اندر کوئی مسلمان اس طرح کا چیلنج کر سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی عالم شخص ایسا نہیں کرے گا، کوئی عالم جو احکام اور حدیث اور ان چیزوں سے واقف ہے وہ ایسا چیلنج نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ حدیث یہ واقعتاً نہیں صحیح ہے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس کی سند کے اندر کلام ہے، اور تیسری بات یہ کہ اس کا معنی محتمل ہے، اس کے اندر احتمال موجود ہے کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ اس سے مراد حافظ قرآن ہے جو قرآن کریم کو یاد کرتا ہے، پڑھتا اور اس پہ عمل کرتا ہے، یعنی عالم بعمل آپ کہہ سکتے ہیں، اور حافظ اور اس پہ عامل بھی ہو، قرآن کریم کا حامل بھی ہو اور عامل بھی ہو، وہ مراد ہے، تو پھر اس کے اندر قرآن کریم کو لکھ کر جو ہے وہ آگ کے اندر ڈال کے چیلنج کرنا، یہ اصل میں محل نظر مسئلہ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر تو جیسے میں نے کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد حافظ قرآن ہے اور عامل قرآن ہے، قرآن کریم کا حامل اور قرآن کریم کا عامل مراد ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ قرآن کریم کو ہم لکھ کر جو ہے اگر وہ چمڑے کے اندر بند کر کے آگ میں ڈال دیں تو وہ قرآن کریم جو ہے وہ جلے گا نہیں، چونکہ پہلی بات تو یہ کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ، جیسے میں نے کہا کہ ایک ایسی حدیث ہونی چاہیے کہ جس کی صحت کے اندر اختلاف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معنی بھی اس کے اندر احتمال دونوں طرح کے موجود ہیں کہ کیا یہاں قرآن یعنی قرآن کا نسخہ ہے یا یہاں قرآن کریم سے مراد یعنی حافظ قرآن ہے اس سے مراد، جب احتمال موجود ہے، وہ مراد ہے، جب احتمال موجود ہے تو پھر یہ چیلنج کسی کو کرنا یا قرآن کریم کو، یعنی یہ کوئی بندہ اگر جاہل کہے کہ میں تجربہ کرتا ہوں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جہنم کا تعلق تو آخرت کے ساتھ ہے، یعنی وہ تو غیب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، تو مرنے کے بعد والا معاملہ ہے، بالکل دنیاوی زندگی جو ہے اس کے اندر تو اس طرح کا چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ جی، بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لیتا رہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ جو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ ایک حافظ قرآن کو آگ نہیں جلائے گی، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، حدیث کی صحت کا کیا حکم ہے، اور
علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔